السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ہم لوگ مٹی کا تیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مٹی کا تیل اسے کیوں کہتے ہیں؟ مٹی کا تیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مٹی سے نکلتا ہے۔ یہ ایسا تیل ہے جو مٹی سے نکلتا ہے۔ آپ بہت سارا تیل دیکھتے ہوں گے، کچھ تیلوں کو پھولوں سے نکالا جاتا ہے، کچھ کو کسی دانے یا دانے وغیرہ سے نکالا جاتا ہے، جیسے رائی ہے، ایسے ہی سویابین ہے، ایسے ہی مکئی ہے، ان سے تیلوں کو نکالا جاتا ہے۔ اور کچھ تیل ایسے ہیں جو مٹی سے نکلتے ہیں، اسی لیے اس کو مٹی کا تیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا بدبودار ہوتا ہے، کوئی بھی تیل ہو بدبو ہی کرتا ہے، خاص طور سے مٹی کا تیل۔ سارے تیل نہیں بلکہ مٹی کا تیل، بہت سارے تیل خوشبودار ہوتے ہیں، جیسے گلاب کے پھول کا تیل، چمیلی کا تیل، خاص طور سے جو عطر وغیرہ جو آپ استعمال کرتی ہے، یہ ایک طرح سے تیل ہی ہے۔ پھولوں کے تیلوں کو نکالا جاتا ہے اور پھر اسی کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مٹی کا تیل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ عام طور پہ جانتے ہیں تیل جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یا استعمال کرتے ہیں وہ تین طرح کا ہے۔ ایک تو پٹرول ہے، دوسرا سب سے اعلیٰ کوالٹی کا پٹرول، اس سے نیچے ڈیزل، اور اس سے سڑا ہوا سب سے نکما مٹی کا تیل، جسے جلانے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی مٹی کے تیل کے بارے میں یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں اگر کوئی چیز ہم کو کوئی لفظ نظر آتا ہے تو اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی محاورہ ہے تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے۔ حقیر کا مطلب نکما، بیکار، جس کی کوئی ویلو نہ ہو۔ ذلیل کا بھی وہی معنی ہے، دونوں آپس میں مترادف ہیں۔ چار عنصر یعنی چار رکن یا چار چیزیں یا چار عناصر ایلیمنٹس ایسے ہیں، جیسے آگ، ہوا، پانی، خاک۔ یہ چار ہوئے، آگ ایک، ہوا دو، پانی تین، اور خاک یعنی مٹی چار۔ میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے، یعنی اس کو کوئی ویلو ہی نہیں دیتا خاک کو، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں رودی جاتی ہے۔ ہر کوئی اس مٹی پر چلتا ہے، اسے اپنے پیروں سے، اپنے جوتوں سے، اپنے چپلوں سے روندتا ہے۔ روندنا مطلب مسلنا، رگڑنا۔ پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے۔ تمازت کا مطلب گرمی، شدت۔ جو آگ میں شدت پائی جاتی ہے اس سے مٹی جل جاتی ہے۔ مٹی جل کر کے یہ ایک طرح سے راکھ بن جاتی ہے مٹی بھی، مگر اف نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بے چارگی یعنی اس کی مجبوری اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ ترس آتا ہے، ترس کا مطلب آپ جانتے ہیں رحم آتا ہے اس پر دیکھ کر کے، یعنی دل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی ایک تعبیر ہے، یعنی مٹی کی چیز کو، یعنی مٹی کے تیل کو ایک حسی انداز میں مصنف نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی ہے۔ نرالی بنائی یعنی سب سے الگ ہے، نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا، یعنی خمیر یعنی اصل یا خلقت اور ڈھانچہ یا بناوٹ وغیرہ، اسی سے وجود میں آیا، اسی سے تیار کیا گیا۔ خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی مٹی سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر پورے مخلوقات کا ایک سلسلہ چلا، پورے انسانوں کا ایک سلسلہ چلا، اور پھر یہ انسان اسی مٹی میں دفنا بھی دیا جاتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت نے دیے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو خزانے ہیں، قیمتی
اور انوکھے نرالی چیزیں جو زمین میں اللہ نے دے رکھی ہیں، جیسے سونا ہے، مٹی کا تیل ہے، ایسے ہی بہت قیمتی چیزیں ہیں جیسے لوہا ہے یا سلور ہے، اسٹیل ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں زمینوں ہی سے نکلتی ہیں، نحاس وغیرہ. تو یہی کہہ رہا ہے کہ انسان آدمی کہلاتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں پہنتا ہے، انہیں اپنے استعمال میں لاتا ہے، زمینوں سے نکلی ہوئی چیزوں کو. زمین سے نکلنے والی چیزیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے سے جو اگائی جاتی ہیں، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا. خیر اور چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے، یعنی مٹی کا تیل، جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں. مقابلہ کر کے دیکھو تو چمبیلی کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجہ بہتر ہے. بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چمبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے تیل کو استعمال کرتے ہیں خوشبو کے طور پر، علاج وغیرہ کے طور پر. اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھلی، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے. یعنی مٹی کا تیل بھی خوشبودار تیل سے کم نہیں، کھانے پینے کی تیل سے کم نہیں، کیونکہ اس کی جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ضرورت ہی رہتی ہے. آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے. اگرچہ گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر، یعنی عالمی اور ورلڈلی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. متوسط درجہ اور ادنا درجہ کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے. یعنی غریب لوگ عام طور پہ مٹی کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں جنریٹر نہیں ہوتا، وہ لائٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، مثلا ہو سکتا ہے مہنگا ہو الیکٹریسٹی. تو عام طور پہ جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ اسی سے اپنے گھر میں لائٹ وغیرہ جلاتے ہیں، جیسے لالٹین ہوا یا چراغ وغیرہ، جسے ہم اپنی زبان میں ڈھیبری کہتے ہیں. ڈھیبری یعنی چراغ. ایسے ہی لالٹین اور لیمپ وغیرہ سے آپ اپنے کلاسیں بھی پڑھتے ہوں گے، رات میں آپ جب پڑھتے ہیں تو یہی سب مدد سے مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ آنے سے پہلے آپ کے گاؤں کے مسجدوں میں اسی مٹی کے تیل کو جلایا جاتا ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے بہت سارے گاؤں میں یہ چیزیں موجود ہوں. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ اسی مٹی کے تیل کا استعمال کرتے ہیں. یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے. اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، وعظ اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں. وعظ کا مطلب سمجھتے ہیں، وعظ و نصیحت، اچھی اور پیاری باتیں جس سے لوگ نصیحت پکڑ سکیں، جسے لوگ سیکھ سکیں کچھ. اور کتھا کا مطلب ہوتا ہے قصہ، کہانی. کتھا یہ ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہانی. یہی وہ مٹی کا تیل ہے جو چور کو چوری میں مدد کرتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے. امریکہ کا ایک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے. یہی تیل دنیا کی تمام کلوں میں کام آتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی ہے. اسے خاک نشین تیل تو اتنا بے غرض اور بے تعلق کیوں ہے؟ یہاں پہ اسے یا اسے یہاں پہ ابے ہونا چاہیے. ابے خاک نشین تیل یعنی مٹی کے اندر رہنے والی تیل، تو اتنا بے غرض اور بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی تجھے روشنی دینے سے کام، کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کرے؟ آتشی یعنی آگ بن کر کے اس کو نقصان پہنچانا. یعنی یہی مٹی کا تیل
غلط کام کرنے والوں کو جلا دے. یہی کہنا چاہ رہا ہے مصنف. بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں. یعنی ایک آگ جل سکتی ہے, کسی کو جلا سکتی ہے, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے. اس میں یہ سب طاقتیں موجود ہیں اور اس کو انسان اپنے ضرورت کے حساب سے ان طاقتوں کو اپنے کام میں لاتا ہے. مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو. دل آزاری یعنی دل کو تکلیف نہ پہنچے, دل نہ ٹوٹے. البتہ اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے, بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں. خوش و خرم کا لفظ آتا ہے, اسی سے خوش